میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ میں اپنے چچاؤں کے رحم و کرم پر تھی، مگر وہ مجھ پر بالکل رحم نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں اپنے ابا کے جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ میری پھپھو جب اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لائیں تو چچا کی بیٹی فروا کو صدمہ لگا، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے شہریار کو پسند کرتی تھی۔ جس دن ہماری شادی تھی اس دن فروا نے مجھے ایک لاکٹ گفٹ کیا۔ اس لاکٹ پر جب شہریار کی نظر پڑی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا، اور میں کمرے کے فرش پر بیٹھی تھی اور ابھی تک اپنے ساتھ ہونے والے ان دلخراش واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی ایک بار بھی روح نہیں کانپی تھی، اور اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی میں لاوارثوں کی طرح آج یہاں پر موجود تھی۔ قسمت نے میرے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، مگر میں نے ابھی تک کسی سے بات نہیں کی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں نے مجھ سے بات کرنے کی اور میرے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی، مگر میرے لب کھل کے نہ دیے۔ میں ابھی تک شدید صدمے اور شوق میں تھی۔ ان لڑکیوں کو میں کیا بتاتی کہ مجھ پر کیا ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والے میرے اپنے ہی تھے جنہوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ وہ لڑکیاں آتی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور پھر تھک ہار کر چلی جاتی۔ وہ مجھے کھانا بھی کمرے میں ہی دیتی تھی، مگر مجھ سے ایک نوالا بھی بمشکل کھایا جاتا تھا، اور سارا کھانا جوں کا توں پڑا رہتا۔ دکھی ہونے کے ساتھ مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہو۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جو لڑکی مجھے یہاں لائی تھی اس نے میری پریشانی اور گھبراہٹ بھانپ لی تھی، اور ایک روز مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا بتا دوں، اس گھر میں موجود ہر لڑکی کسی نہ کسی طرح ظلم کا شکار ہو چکی ہے، مگر سب نے حالات سے سمجھوتا کیا، اور اللہ کا شکر بھی کہ مزید اس ذلت سے نہیں گزریں گے، بلکہ میڈم جیسی عظیم عورت کے پاس محفوظ ہو چکی ہیں۔ تم بھی ہمت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، جو رب مشکل دیتا ہے کاٹتا بھی وہی ہے۔ اور رہی بات اس گھر کی تو فکر مت کرو، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میڈم بہت اچھی عورت ہیں، سب کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں، میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، تو جیسے ہی آئیں گی تم سے ملاقات کریں گی۔ دیکھنا پہلی ملاقات میں ہی تم ان کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ وہ بہت امیر عورت ہیں، روپے پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان کی بدنصیبی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن میڈم نے اس غم کو اپنے سینے سے نہیں لگائے رکھا، بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا۔ وہ ہم جیسی لاوارث لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر اپنے پاس رکھتی ہیں تاکہ یہ لڑکیاں زمانے کی ضلالت کا شکار نہ ہوں، یا اس دنیا میں موجود بھوکے بھیڑیوں کا شکار نہ بن جائیں۔ اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کی بات پر مجھے اتنی تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ اگر ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور میری عزت محفوظ رہے گی۔ میں مزید ضلالت میرا مقدر نہیں بنے گی، مگر پھر بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ جتنی تلخیاں اور زہر میں جھیل آئی تھی اس کے بعد کسی پر بھی یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور ان لڑکیوں کی ہزار کوشش کے باوجود بھی میں نے ان سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بس سارا دن اسے کمرے میں پڑی رہتی جو مجھے دیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد میڈم یعنی اس گھر کی مالکن واپس آ گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ عورت میرے کمرے میں آئی۔ وہ درمیانی عمر کی پروقار سی خاتون تھی، ان کے چہرے پر بہت شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے اپنی سینے سے لگایا اور بولی، تمہارا ماضی میں نہیں جانتی بیٹا، اور نہ ہی زبردستی تم سے کچھ بھی جاننے کی کوشش کروں گی، بس اتنا کہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی ماں سمجھو، اور ہو سکے تو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لو، اور اگر ایسا نہیں بھی چاہتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس میں اتنا چاہوں گی کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور خوش رہنا سیکھو۔ مجھے خدا نے اولاد نہیں دی، لیکن تم بچیوں کو اپنی سگی اولاد ہی سمجھتی ہوں۔ یقیناً اللہ نے مجھے اس لیے بے اولاد رکھا تاکہ اتنی پیاری پیاری بیٹیوں کی ماں بن سکوں، اس لیے میں چاہوں گی کہ باقی سب کی طرح تم بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور یہاں خوشی سے رہا کرو۔ اور مجھے بتاؤ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟
آگے پڑھنا چاہتی ہو یا نہیں، اور اگر نوکری کی خواہش ہے تو وہ بھی تم کر سکتی ہو۔ یہاں سب اپنے شوق پورے کرتے ہیں، میں کسی کو نہیں روکتی، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچیاں اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہیں۔ وہ عورت اتنے حلاوت اور پیار سے بات کر رہی تھی کہ میرا خود ہی دل بھر آیا تھا، اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر میں بری طرح ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس عورت نے مجھے خاموش نہیں کروایا، بلکہ اپنے سینے سے لگائے میری کمر تھپتھپاتی رہی تھی۔ تب ہچکیوں سے روتے ہوئے میں نے ان کو بتایا کہ میرا نام زوبیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے دادا نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت سی جائیداد چھوڑی تھی، اس لیے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اور سبھی بہت عیش اور پیار سے رہتے تھے۔ لیکن پھر جلد ہی مجھ پر میرے اپنوں کی اصلیت واضح ہو گئی جب اچانک میرے والدین کا انتقال ہوا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں مکمل طور پر اپنے چچاؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ یوں تو میرے دونوں چچاؤں کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، وہ چاہتے تو مجھے بہت پیار سے پال سکتے تھے، لیکن اگر میرے لیے ان کے دل اتنے وسیع نہیں ہو سکتے تھے تو بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری جائیداد میری تھی، وہ میری ہی جائیداد سے مجھے پال سکتے تھے، مگر یہ دولت زیادہ اتنی ظالم شاہ ہے کہ خونی رشتوں کو بھی پرایا کر دیتی ہے۔ میری چچاؤں کا پیار بھی عارضی ثابت ہوا، اور والدین کی وفات کے چند سالوں بعد ہی وہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آ گئے اور مجھ سے غفلت برتنے لگے۔ اور جب دونوں چچاؤں کو میری پرواہ نہ رہی تو میری چچیوں نے کوششیں شروع کر دی کہ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری جائیداد ان کو مل جائے، اور اس کوشش میں سب سے پہلے میرے چچاؤں نے اپنے خاندانی بزنس کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ میں اس وقت 18 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بزنس میں اپنے حصے کی بات کی۔ پہلے تو وہ سب میری بات پر تل ملا گئے، اور پھر مجھے بہلانے کے لیے کہا گیا کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی کاروبار سے آنے والا میرے حصے کا پیسہ بینک میں جمع ہوتا رہے گا۔ میں چند سالوں میں اپنے چچاؤں کا روپ دیکھ چکی تھی، اس لیے مجھے ان کی بات پر یقین نہیں تھا، مگر میں خاموش رہی اور اپنی شادی کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی میں اپنی ساری جائیداد ان سے لے لوں گی۔ جب انہوں نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی تو میں کیوں کسی بھی بات کا احساس کرتی، اور شاید میرا باغیانہ پن ان سب نے محسوس کر لیا تھا۔ تبھی ان کا رویہ مجھ سے بہت سرد ہو گیا تھا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس جائیداد میں میرا برابر کا حق تھا، اور میں ان کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی تھی جو ان کے آگے دب کر رہتی۔ دونوں چچا مجھ سے منہ موڑ چکے تھے، ان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ بس اتنی مہربانی کی تھی کہ مجھے پڑھائی سے نہیں روکا گیا، اور میں نے بہترین یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان لوگوں نے کاروبار پر قبضہ تو کر لیا، مگر ابھی تک میری باقی کی جائیداد ہضم نہیں کر پائے تھے، اور اس بات کا انہیں بہت صدمہ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کس طرح کریں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں انہیں ان کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں، اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائیں گے۔ انہی دنوں میری اکلوتی پھپھو ہمارے گھر آئی۔ ان کی شادی نوابوں میں ہوئی تھی، اس وجہ سے پھپھو بہت کم ہی ہمارے گھر آتی تھی، اور اب تو میرے والدین کی وفات کے بعد ہی ان کا ہمارے گھر آنا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کا گھر بھی ہمارے شہر میں تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت کم آتی تھیں۔ اس بار وہ خاص مقصد کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے شہریار کے لیے اپنی بھتیجی ہی لیں گی۔ ان کو بھی اعتراض نہیں تھا، اسی مقصد کے لیے وہ ہمارے گھر آئیں۔ چھوٹے چچا کے تو صرف 2 ہی بیٹے تھے جو بھی بہت چھوٹے تھے، مگر بڑے چچا کی ایک بیٹی میری عمر کی تھی، اور اب بڑی چچی کو لگ رہا تھا کہ پھپھو اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گی۔ میری چچا زاد کزن فروت تھی بھی واقعی بہت حسین، اس کے مقابلے میں میرا حسن ذرا کم ہی تھا، مگر چچی کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب پھپھو نے بہت پیار سے مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں کے سامنے کہا، آج سے زوبیہ میری بہو ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں اپنی بہو کو رخصت نہیں کروا لیتی آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ ویسے بھی زوبیہ کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ میری بہو بنے، کیونکہ والدین کی وفات کے بعد اس گھر میں وہ جو کچھ جھیل رہی ہے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ دونوں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ وہ آپ کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ظاہر ہے پھپھو میرے چچاؤں سے بھی زیادہ امیر تھیں، اس لیے وہ ان سے نہیں دبتی تھیں، اور جو بات محسوس کرتی تھیں وہ بول دیتی تھیں۔ اس وقت بھی یہی کیا۔ ان کی بات پر میری چچیاں بہت تل ملائیں، اور چچا شرمندہ سے ہوئے تھے، اور اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے فوراً کہا،
ہاں ٹھیک ہے کہ تمہاری بہو ہے, تم جب چاہو رخصت کروا لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں پھپھو کی ہونے والی بہو تھی اور بہت جلد ان سب سے زیادہ امیر ہونے والی تھی. یہ بات میری چچیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. میری پھپھو کا بیٹا شہریار بہت ہی قابل, سلجھاوا اور باوقار لڑکا تھا. وہ بہت عزت کرنے والا انسان تھا, مگر غیرت کے معاملے میں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا. فروا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ پھپھو کی بہو بنے گی, میرا رشتہ ہونے پر نفرت کی آگ میں جلنے لگی اور مجھے نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا. اور میں اس کے دل میں پلنے والے خیالات سے بے خبر اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر خوش تھی. شہریار بھی اس رشتے پر راضی تھا اور اسی کی فرمائش تھی کہ شادی سے پہلے نکاح کا فنکشن ہونا چاہیے. اور اب اس کی فرمائش پر دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگی. شہریار مجھے اپنے نکاح پر بہت بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا. فروا نے اسے کہا کہ وہ میری پسند سے واقف ہے اور تحفہ لینے میں اس کی مدد کرے گی. لہٰذا ایک روز شہریار فروا کو خاموشی سے مارکیٹ لے گیا. یہ بھی فروا کا کہنا تھا کہ اگر وہ خاموشی سے میرے لیے تحفہ لے اور مجھے سرپرائز دے تو میں زیادہ خوشی محسوس کروں گی. میں ان ساری باتوں سے بے خبر تھی اور کبھی نہیں جان پائی کہ فروا کیا چال چل رہی ہے. پھر وہ شہریار کے ساتھ مہنگے والے مال میں گئی اور نکاح کا تحفہ لینے میں مدد کی, اور شہریار کی نظر میں اچھا بننے کے لیے خود بھی کچھ تحفے تحائف خرید لیے. جس دن میرا نکاح ہونا تھا اس دن فروا نے مجھے ایک خوبصورت سا گولڈ کا لاکٹ دیا اور مجھے کہنے لگی, مجھے معلوم ہے میں نے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا, میں اس بات پر شرمندہ بھی ہوں. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں اپنی ماں کی باتوں میں آ گئی تھی اور بجائے تمہارے ساتھ بہنوں والا رویہ رکھتی تم سے نفرت کرنے لگی. مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. میری خواہش ہے کہ تم آج کے روز میرا دیا ہوا تحفہ ضرور پہنو. میں فروا کے اس بدلے ہوئے روپ پر بہت حیران ہوئی تھی, مگر ساتھ ہی مجھے بے تحاشا خوشی بھی ہوئی کہ چلو دیر سے ہی صحیح مگر اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا ہے اور اب وہ میرے ساتھ صلح کرنا چاہتی ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنی کزن کا اجنبیوں والا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, اس لیے اس کے معافی مانگنے پر میرا دل فوراً پگھل گیا اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا دیا ہوا لاکٹ پہن لیا. میرے لاکٹ پہننے پر اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی اور میں اس وقت اس کی شیطانی مسکراہٹ کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی. تھوڑی دیر بعد پھپھو اپنے سسرال والوں کے ساتھ نکاح کے لیے آ گئی. نکاح کی رسم کے لیے ہم دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تھا. میں بہت خوش تھی اور شہریار کے چہرے پر پھیلی خوشی کی چمک دمک دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا تھا. شکر کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو پسند تھی اور وہ کسی مجبوری کے تحت مجھ سے شادی نہیں کر رہا تھا. میں شہریار کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی, جب اچانک سے اس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا تو میں نے شرما کر سر جھکا لیا اور دیکھ ہی نہیں پائی کہ میری طرف دیکھتے ہوئے شہریار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. مولوی آیا اور جب اس نے نکاح کی رسم شروع کرنے کا کہا تو شہریار ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ وہ یہ نکاح نہیں کر سکتا, اور ساتھ ہی اس نے کسی کو بھی بولنے کا موقع دیے بغیر مولوی صاحب سے معذرت کی اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا. میں اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی اور ہکا بکا شہریار کا چہرہ دیکھ رہی تھی. میری طرح باقی سب بھی پریشان تھے. کوئی یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ نفرت برساتی نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا. میری پھپھو بولی, شہریار تمہیں کیا ہو گیا اچانک سے, تم نے نکاح سے انکار کیوں کیا؟ تم تو اس رشتے پر خوش تھے نا, تو پھر اب یہ سب کیا ہے؟ پھپھو شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولی تھی. پھپھو کی بات پر شہریار بولا, یہ بات آپ اپنی بھتیجی سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی تو اس نے ہمیں کیوں ذلیل کیا؟ اسے چاہیے تھا آپ کو بول دیتی کہ یہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے. اس نے ہمارا تماشا بنایا ہے. میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھولوں گا. شہریار یہ بول کر وہاں سے چلا گیا. دلہا وہاں سے جا چکا تھا تو باقی سب کے رکنے کا کیا جواز بنتا تھا. پھپھو بہت پریشان تھی اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا. پھپھو نے مجھے گلے سے لگا کر تسلی دی اور کہا, تم پریشان نہیں ہو, میں شہریار سے بات کروں گی, یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اور پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد میری بڑی چچی اپنے شوہر سے بولی, کہا تھا نا آپ کی بھتیجی بد کردار ہے. اب دیکھ لیا سب خاندان والوں کے سامنے ہماری رسوائی ہوئی ہے. کچھ تو دیکھا ہوگا نا شہریار نے جو اچانک رشتہ ختم کر کے چلا گیا. پتا بھی تھا وہ غیرت مند آدمی ہے, پھر بھی یہ حرکتوں سے باز نہیں آئی. کہتی بھی تھی اس کو باندھ کر رکھیں, بہت پڑھ نکل آئے, مگر آپ کو تو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں تھا.
چچی کے الزام پر میں تڑپ کر چچا کی طرف بڑھی تھی تاکہ ان کو اپنی بے گناہی کا بتا سکوں، مگر چچا نے میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اور اس وقت میں نے فروا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی کہ یہ سب اسی کی سازش تھی جو میں جان ہی نہیں سکی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پھپھو شہریار کو سمجھا لیں گی اور میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، مگر میری خوش فہمی ختم ہو گئی جب اگلے چند روز بعد پھپھو نے گھر آ کر مجھے خوب ذلیل کیا اور کہا میں نے ان کے بیٹے کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ میں روتے ہوئے پھپھو سے پوچھنے لگی مجھے میرا قصور تو بتائیں، آخر میں نے کیا ہے، میں تو کچھ جانتی بھی نہیں۔ مگر پھپھو نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرے بڑے چچا سے کہا میں معذرت چاہتی ہوں، میں یہ رشتہ نہیں کر سکتی، سسرال میں میری بہت بے عزتی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو فروا کا رشتہ مجھے دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے فروا کے بجائے اس کو کیوں چنا، مجھے تو لگا تھا میری یتیم مسکین بھتیجی ہے۔ آپ لوگ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں، مگر اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ اسی قابل تھی۔ ہماری محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور شہریار کی یونیورسٹی کے اس اوباش لڑکے کے ساتھ چکر چلایا جو اپنی حرکتوں سے پوری یونی میں بدنام ہے، اور شہریار کے ساتھ تو اس کے لیے بہت دشمنی ہے کیونکہ شہریار نے بہت بار اس کے ہاتھوں لڑکیوں کی عزت ضائع ہونے سے بچائی تھی۔ شہریار نے مجھے بتایا جس روز وہ فروا کے ساتھ نکاح کا تحفہ خریدنے مال میں گیا تھا، اسی مال میں وہ آوارہ آدمی بھی آیا ہوا تھا اور اس نے شہریار کے سامنے ایک لاکٹ خریدا اور شہریار سے کہنے لگتا ہے تم کوئی خاص تحفہ خریدنے آئے ہو، میں بھی بہت خاص انسان کے لیے ایک تحفہ خریدنے آیا ہوں جو میرے لیے بہت اسپیشل ہے اور میرے لیے پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت تو شہریار نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی، شہریار کو لگا وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتا ہے، مگر نکاح کے روز زوبیا کے گلے میں وہی لاکٹ دیکھ کر وہ سمجھ گیا اس ذلیل لڑکے نے کیوں شہریار کو مخاطب کر کے یہ باتیں بولی تھیں۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ شہریار کا نکاح کس لڑکی کے ساتھ ہے اور شہریار کو نیچے دکھانے کے لیے اس نے اپنی محبوبہ کو وہ لاکٹ دیا اور اس نے بھی ڈھٹائی کی حد پار کرتے ہوئے وہ لاکٹ اسی روز پہن لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکے نے تو شہریار سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، مگر زوبیا نے ہم سے کس بات کا بدلہ لیا اور میری محبتوں کا مجھے یہ صلا دیا کہ میرے سسرال والوں کے سامنے مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا۔ سب نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اب بھی میرے سسر اور شوہر تو اس گھر میں رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر شہریار کو میرا احساس ہے، وہ میری خواہش کا احترام کرتا ہے، اس لیے وہ فروا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے بڑے الزام میں بہت تڑپ گئی تھی اور پھپھو سے کہا یہ جھوٹ ہے، میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی اور یہ لاکٹ مجھے فروا نے دیا ہے، آپ فروا سے پوچھیں۔ اور اس کی میری تکلیف مزید بڑھی جب فروا صاف مکر کر بولی جو تحفے اس نے خریدے تھے وہ سب شہریار نے دیکھے ہیں، لہٰذا لاکٹ والے الزام مجھ پر مت لگاؤ اور اپنی غلطی تسلیم کرو۔ فروا کے کہنے کی دیر تھی، پھپھو نفرت سے منہ موڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ پہلے آپ لوگ اس لڑکی کا بندوبست کریں، پھر میں فروا کے لیے آؤں گی۔ میں نے سب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر چچیوں کو تو جیسے موقع مل گیا۔ اس روز چچاؤں نے مجھے بہت مارا، عزت کے معاملے میں ہمارا گھرانہ بھی بہت سخت تھا، اور پھر میں تو لاوارث لڑکی تھی، میری بات پر بھلا کسی نے کیوں یقین کرنا تھا۔ مزید جلدی پر تیل کا کام میری چچیوں کی باتوں نے کیا تھا۔ انہوں نے چچاؤں کو اتنا بھڑکا دیا کہ میرے بڑے چچا کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا، اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیا اور کہا آج کے بعد یہاں واپس مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی عزت کے معاملے میں اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بخشوں گا، تم تو پھر میری بھتیجی ہو۔ میں روتی رہ گئی، مگر ان لوگوں نے میری کسی بھی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے مجھے سڑک پر لاوارث چھوڑ دیا۔ میں بری طرح بکھر گئی تھی اور اپنی جان لینا چاہتی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے مجھے خودکشی سے روکا اور زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے آئی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ میڈم بھی رو رہی تھی اور مجھے پیار سے سہلا رہی تھی، پھر کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کا حساب کتاب ضرور لیں گے، دیکھنا جلد ہی وہ لوگ تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور تمہیں تمہاری ساری جائیداد بھی دلواؤں گی۔ اور میڈم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ بہت اثر و رسوخ والی عورت تھی اور ان کے شوہر بیوروکریٹ تھے۔ میڈم ان کے ساتھ تو نہیں رہتی تھی، مگر کوئی مدد چاہیے ہوتی تھی تو ان کے شوہر فوراً آتے تھے۔ اس وقت بھی یہی ہوا، میڈم نے اپنے شوہر کو سب بتایا اور انہوں نے شہریار کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے اس اوباش لڑکے کا پتہ لگایا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اسے جیل کروائی بلکہ اس سے ساری حقیقت بھی اگلوا لی
اور وہ ساری حقیقت ثبوتوں کے ساتھ پھپھو کے گھر بھجوا دی۔ جہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس کا چکر مجھ سے نہیں بلکہ فروا سے چل رہا تھا، اور فروا نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ شہریار کے سامنے لاکٹ خریدے اور شہریار کے ساتھ اسی قسم کی باتیں بھی کرے، اور پھر وہی لاکٹ اس نے اب فوراً فروا کو دے دیا تھا۔ ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ میڈم نے میری چچاؤں کو وارننگ لیٹر بھجوا دیا کہ وہ میرا ایک ایک چیز میرے حوالے کر دیں ورنہ ان کا انجام برا ہوگا۔ میڈم کے شوہر سے وہ سب بھی ڈر گئے اور مجھے میرا حصہ بھی دیا اور مجھ سے معافی مانگ کر اپنے ساتھ چلنے کی بات بھی کی۔ میں نے ان سب کو معاف تو کر دیا مگر ان کے ساتھ جانے کی غلطی نہیں کی۔ میں ان کے اتنے گھنونے روپ دیکھ چکی تھی کہ دوبارہ ان پر اعتبار کرنے کو دل ہی نہیں کیا اور میڈم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ پھپھو اور شہریار بھی بہت شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے مگر میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ مانا کہ وہ سب بھی میری طرح لا علمی میں مارے گئے تھے مگر ان کو چاہیے تھا کہ ایک بار مجھے بھی صفائی کا موقع دیتے، مگر انہوں نے تو کھڑے کھڑے مجھے سزا سنائی اور مجھے بے سائباں کر دیا۔ اب میں ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے میڈم سے کہہ دیا کہ فی الحال میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میڈم میرے احساسات سمجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے پھپھو سے کہہ دیا کہ جب تک زوبیہ نہیں مانے گی وہ یہاں مت آیا کریں، مگر پھر بھی پھپھو روز آتی تھیں۔ ان کو شدید پچھتاوا تھا کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر پھپھو کے پچھتاوے بھی میری تکلیف کم نہیں کر سکتے تھے اور اپنے زخموں کو بھرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔